السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حدیث کے اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج حدیث کے اسباق میں سے 7واں سبق ہے، سبق نمبر 7، جس کا عنوان ہے کہ بچوں کے نام کیا رکھیں اور کیا نہ رکھیں۔ چنانچہ عام طور پر لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ بچوں کے نام کیا رکھیں، تو علماء ان کو صحیح نام دیتے ہیں جس کا معنی بھی اچھا ہو، مطلب بھی اچھا ہو۔ چونکہ نام اگر غلط ہے تو اثر بھی غلط پڑے گا، وہی طبیعت بچوں میں پیدا ہوگی، وہی مزاج پیدا ہوگا۔ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام عبد الوارث ہے، تو فرماتے تھے کہ ان کے خاندان کے سارے لوگ ان سے پہلے ہی انتقال کرنے لگے اور سارے لوگوں کی وراثت بھی ان کو ملنے لگی، تو نام رکھنے کا بھی ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو یہ پسند تھا کہ لوگ اچھے نام رکھیں، اچھی کنیت سے پکاریں۔ اچھے نام سے مراد جس کا معنی اچھا ہو، جس کا مطلب اچھا ہو، وہ نام کہ جس میں غرور کا معنی نہ ہو، منفی پہلو کا معنی نہ ہو، جس میں زوال کا معنی نہ ہو، تکبر کا معنی نہ ہو، اللہ کی بغاوت کا، نافرمانی کا معنی نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ کون سا نام رکھنا اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ دونوں نام اللہ کے پیارے ہیں، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں میں بندگی ظاہر ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے گھر میں ولادت کی آواز پائی۔ حضرت زبیر کے گھر میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، تو فرمایا اسماء کو لڑکا ہونے والا ہے، تو اس کا نام مت رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا نام رکھوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور تہنیک فرمائی۔ نام لوگ اپنے مزاج سے رکھ لیتے ہیں کہ باپ کے نام سے جڑ رہا ہو، ماں کے نام سے جڑ رہا ہو، یا اپنے انشل سے جڑ رہا ہو کہ باپ کا نام بھی یف سے ہے، بچے کا نام بھی اسی میں ہے۔ معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو، علماء سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ پوچھو، معنی پوچھو، مطلب پوچھو، اور نام رکھو گے تو اثر پیدا ہوگا۔ نام غلط سلط رکھ لیے، بعد میں بچہ بڑا ہو کر شریر ہونے کے بعد لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بچہ شریر ہے، اس کے اندر یہ مزاج پیدا ہو گیا، در حقیقت نام غلط رکھا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے نام بدل بھی دیے۔ خود میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب وانم باڑی میں آئے اور کہنے لگے کہ میں نے ایک کارخانہ کھولا، اس کا نام رکھا ہے، میں نے اس کا افتتاح کرنا ہے، دعا کے لیے جانا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا نام کیا رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رکھا منتہا لدرس۔ ان کا خیال یہ تھا کہ سدرۃ المنتہا سے نام ہم نے لے لیا ہے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ منتہا کے معنی زوال ہونا، ختم ہونا، اور زوال کی طرف جانے کا نام ہے، اس کا نام بدل کر مبتدا رکھا۔ اس طرح کئی نام کارخانوں کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے بدل کر رکھے۔ اللہ نے ان کو آغازی دی، اللہ نے ان کو ترقی بھی دی، اور لوگوں کے کئی نام بدل دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے نام بدلے ہیں، جو نام غلط تھے اس کو درست نام رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیح اور برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دیتے تھے۔ ایسے نام جن کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، مطلب صحیح نہیں ہے، یا معنی غلط ہے، جس کا اثر بچے پر پڑ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیا۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی عقیقے میں جو نام رکھ دیا وہ کبھی بدلنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بچوں کے نام بدلے، وہیں بالغ لوگوں کے نام بھی آپ نے بدل دیے۔ نام رکھنے کے 15 سال کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیے۔ تو اس کا مطلب بعض لوگوں کے دلوں میں جو یہ عقیدہ کے طور پر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جو نام عقیقے میں رکھ دیا گیا اور اسی نام سے عقیقہ کر دیا جائے، اس کے بعد نام بدلنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ چند نمونے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کہاں بدلے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کی ایک صاحبزادی کا نام آسیہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ آسیہ کے معنی نافرمان، جمیلہ کے معنی خوبصورت۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بشیر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پایا زحم، آپ نے ان کا نام بدل کر بشیر رکھ دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نام پوچھا تو انہوں نے کہا غراب، غراب کے معنی کوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام مسلم ہے، تسلیم کرنے والا، سر جھکانے والا۔ متی ابن الاسود کہتے ہیں کہ میرا نام العاص تھا، عاص کے معنی عاصی، نافرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام بدل کر متی رکھ دیا، عاصین کے معنی نافرمان، متی کے معنی فرما بردار۔ عبد الرحمن ابن صبورہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے والد نے میرے بارے میں بتایا کہ میرا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا حباب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حباب نام مت رکھو، حباب تو شیطان ہے، بلکہ اس کا نام عبد الرحمن رکھو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا شہابہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم شام ہو، نام بدل دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زینب بنت ابی سلمہ کا نام برہ تھا، بر کے معنی نیکی، برہ کے معنی بھلائی، نیکی۔ آپ نے فرمایا کہ تم خود اپنی تعریف کرتی ہو، آپ نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی برہ تھا، آپ نے بدل کر جویریہ رکھ دیا، برہ کے معنی نیکی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو۔ ایک اور لڑکا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حسین رکھو۔ ایک اور لڑکا ہوا، اس کا نام آپ نے فرمایا کہ محسن رکھو۔ چنانچہ ان روایتوں سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، نام رکھنے کے بعد اس کا اثر بھی بچوں میں پیدا ہوگا۔ ایک صاحب میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے فہد، یعنی کہ عرب کا جو کے بادشاہ گزرے ہیں شاہ فہد، ان کے نام سے رکھ دیا، خوش ہو گئے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فہد کا معنی چیتا ہے، درندہ ہے، حیوانیت رکھنے والا، جانور کا نام ہے۔ کئی لوگ نام رکھ دیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام، وہ معنی شیر ہے اس کا، اور باغ ہے، چیتا ہے، ریچھ ہے، اور شیر کی بیٹی ہے، شیر کا بیٹا ہے، شیر کا باپ ہے۔ تو اس سے جہاں آدمی یہ سوچتا ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، وہ نام رکھو اچھا ہے، لیکن یقیناً شیر کی درندگی بچوں میں آئے گی، بے رحمی بچوں میں آئے گی، اور جانور پنا بچوں میں آئے گا، حیوانیت آئے گی۔ کبھی شیر کو ہرن پر رحم کرتے نہیں دیکھا گیا، تو اس بچے میں بھی بے رحمی آئے گی۔ تو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ ایسا نام مت رکھو جو حیوان کا ہو، درندے کا ہو، جانور کا ہو، کانٹے دار درخت کا ہو، نقصان پہنچانے والی چیز کا ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اچھے نام رکھے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے نام سوچ کر سمجھ کر رکھیں، نام رکھ دینے کے بعد وہ اثر ان کے مزاج میں ضرور پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔